بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اعجاز آفریدی۔ 7 فروری کو پشاور کے علاقہ ورسک روڈ پر ایک فلیٹ سے ایک خاتون کی لاش برآمد ہوتی ہے، اور جب شناخت ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لاش مشہور ٹک ٹاکر سائیکو ارباب کی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور لاش کو جو ہے اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے مردخانہ جو ہے وہ منتقل کرتی ہے۔ سائیکو ارباب کی موت کے بعد جو ہے مختلف افواہیں جو ہے وہ اٹھتی ہے سوشل میڈیا اور خصوصاً ٹک ٹاک پر بہت چیزیں جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے کہ سائیکو ارباب کو جو ہے وہ فلاں نے زہر دے کر مارا ہے، فلاں نے بھائی نے مارا ہے، مختلف ان کے رشتہ داروں پر جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے تھے۔ آج جو ہے سائیکو ارباب جو اس کی جو ہے وہ فورینزک رپورٹ آئی ہے۔ اس فورینزک رپورٹ پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ صحافی محمد جمیل جو ہے وہ موجود ہے۔ جمیل خان شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس فورینزک رپورٹ میں کیا ہے؟ شکریہ اعجاز آفریدی صاحب۔ یقیناً یہ رپورٹ آئی ہے تانا میچنی گیٹ پولیس ورسک روڈ کی۔ انہوں نے باقاعدہ تفتیش کا آغاز کیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ جو خیبر میڈیکل کالج میں واقع ڈپارٹمنٹ آف فورینزک میڈیسن ہے، وہاں پہ یہ رپورٹ بھیجوا دی گئی تھی پوسٹ مارٹم کی، جس کا نتیجہ آج آیا ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ جو سائیکو ارباب تھی، سیما گل اس کا اپنا نام تھا، اور 7 فروری کو اس کی لاش برآمد ہوئی تھی، اور اس کے بھائی کی مدعیت میں یہ باقاعدہ طور پر FIR درج ہوئی تھی۔ تو یہ رپورٹ آئی ہے کہ اس نے مختلف قسم کے جن میں تھے کوکین، STC سمیت مختلف 4 اقسام پہ مشتمل جو گولیاں تھی نشاور وہ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے من کو یہ موت واقعہ پیش آئی ہے۔ لیکن پولیس کے مطابق یہ نشہ آور ادویات اپنے حد سے، ایک حد ہوتا ہے ہر چیز کا، تو وہ کراس کر چکی تھی، اس لیے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو کوکین ہے اس کی تو سب کو علم ہے کہ کوکین کیا ہے۔ یہ STC جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ بالکل، ایک تو ہوتا ہے کہ بندے کو یا نیند نہیں آتی، یا اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں اتنا زیادہ ڈانس کروں یا گھوموں یا جھوموں کہ وہ حد سے زیادہ، یا اس کے اثرات دماغ یعنی وہ ڈانسنگ پیلز ہے۔ بالکل یہ پیلز ہے۔ تو یہ نشاور ادویات، چونکہ پولیس بھی ایک یہ خاتون تھی، تو اس لیے زیادہ اس کے بارے میں اس کی جو ہماری روایات ہے خطے کی، تو اسی وجہ سے زیادہ وہ رپورٹ پبلک بھی نہیں کی گئی، ایک طریقے کے ساتھ اس کو پیش کی گئی، لیکن صرف اس کو جو پبلک کرنا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو مختلف افواہیں اس کے ہو رہی تھی کہ کسی نے زہر دیا ہے، کسی نے مارا ہے، تو صرف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ نہیں تو یہ کوکین جو ہے یہ بھی تو زہر ہے نا، اور اس نے اتنے مقدار میں لیا ہے تو بالکل یقیناً یہ قسم نشاور اور نشہ جب حد سے زیادہ ہوتا ہے تو خون جمنے کا بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی پوسٹ مارٹم آیا ہے، ابھی کیس جو ہے وہ کلوز نہیں ہوا ہے، ابھی اس پہ تفتیش ہو رہی ہے کہ کون اور تھا اس کے فلیٹ میں، اور کیا سچویشن تھی، اور کن حالات میں انہوں نے اتنے جو ہے وہ میڈیسن لی ہے۔ یقیناً ایسا ہی کچھ ہوگا۔ جی بالکل، یقیناً جو ورسک روڈ پہ واقع فلیٹ ہے جس میں سائیکو ارباب رہ رہی تھی، تو وہاں پہ CCTV فوٹیجز وہ بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر رپورٹ پیش کرے گی کہ کون اس فلیٹ میں آتا جاتا تھا، کس کے ساتھ روابط تھے، اور کس طریقے سے یہ ادویات ان کو پہنچ جاتی تھی۔ تو مجموعی طور پر پولیس کی جانب سے صرف یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے تاکہ یہ جو خدشہ ہے زہر دینے کا یا کسی کی جانب سے قتل کرنے کا، کہ اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اور جو حقائق ہے وہ سامنے ابھی آئیں گے پولیس کے مطابق۔ جیسا کہ جمیل صاحب نے کہا کہ ابھی یہ کیس ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تفتیش جاری ہے۔ صرف پوسٹ مارٹم رپورٹ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سائیکو ارباب جو تھی اس نے مختلف قسم کی جو یہ ڈرگس تھی، جو نشاور چیزیں تھی وہ لی تھی، اور وہ بہت زیادہ مقدار میں لی تھی، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو اس کیس میں مزید تفتیش جاری ہے، جو ہی نئے اپڈیٹ آئیں گے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ جی بالکل اعجاز صاحب، اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جو مختلف قسم کی ٹھاپیاں ہیں بچوں کو دی جا رہی ہے نشہ آور ادویات، تو اس پہ تو ڈپٹی کمشنر پشاور اور دیگر صوبائی حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر کچھ گرفتاریاں بھی سامنے لائی گئی ہیں دکانداروں کی، لیکن یہ میرے خیال میں آج ایک دفعہ 144 کا نفاذ بھی سامنے آیا ہے۔ تو
یہ میرے خیال میں بچوں کی طرف یہ ادویات لوگ منتقل کر رہے ہیں اور نشاور، تو میرے خیال میں بہت خطرناک ہے. اور اس پہ اور کل میرے خیال میں اسمبلی میں بھی ایک بل پیش ہوا تھا، جو ابھی پاس تو نہیں ہوا ہے، پیش ہوا ہے، اور اس میں بل میں جو سزائیں ہیں جو اسمگلر ہیں ان کے لیے سزائیں بڑھائی گئی ہے. تقریباً عمر قید اور پھانسی تک کی سزا تجویز کی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بل پاس ہوتا ہے یا اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ اسمگلر بھی کافی جو ہے وہ اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں. ہاں بالکل، یقیناً حکومت کو چاہیے کہ ان دنوں جہاں جہاں نشہ آور اشیاء فروخت ہوتی ہے، چاہے بچوں پہ ہو، چاہے بوڑھے لوگوں کے لیے، چاہے جوانوں کے لیے، کیونکہ آئس اور یہ مختلف قسم کی چیزیں یہ تو پرانی ہو گئی، یا چرس وغیرہ یا کوکین وغیرہ، ابھی مختلف قسم کے نئے نشے آئے ہیں اور ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس سے براہ راست متاثر ہوتا تھا. لیکن ابھی یہ بہت تشویشناک ہے ان والدین کے لیے جو بچوں کے لیے مختلف قسم کی ٹافیاں لیتے ہیں دکانوں سے. میرا خیال میں یہ بھی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ڈانسنگ پلز ہے یہ کافی خطرناک ہے. ہاں بالکل، ڈانسنگ پلز عمومی طور پر ابھی ٹک ٹاک کے لوگ خصوصی طور پر جو نشہ آور گولیاں اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو یہ بہت خطرناک ہے نوجوان نسل. میرے ایک بندے سے بات ہوئی، وہ اکثر پارٹیاں ہوتی ہے اکثر، تو انہوں نے ایک دن کھائی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس پل سے خوشی سی محسوس ہو رہی تھی، پھر میں 3 دن تک سویا نہیں تھا، اتنی مجھ میں وہ خوشی آئی تھی کہ میرے دل میں وہ ایکسائٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے میری نیند گئی تھی. میں 3 دن تک میں ڈاکٹر کے پاس پھر گیا، پھر بھی جو ہے پھر 3 دن تک جاگا رہا. تو یقیناً آپ ایک سوچ لے کہ ایک بندہ 3 دن میں آرام نہ کر لے تو اس کی حالت کیسی ہوگی، کیونکہ نیچرلی ہم اگر 24 گھنٹے ہیں فار ایگزامپل، تو کم از کم جو نیچر نے ایک لمٹ 8 گھنٹے تقریباً ہر صحت مند انسان کو 8 گھنٹے سونا چاہیے. ہاں بالکل، 8 گھنٹے ڈیوٹی کے لیے، 8 گھنٹے ریفریشمنٹ کے لیے، اپنے اہل خانہ کو دینے کے لیے، اور 8 گھنٹے آرام کے لیے. تو میرا خیال میں یہ تو قابل تشویش بات ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں نوٹس دیں، اور ان والدین کو بھی چاہیے کہ جن کے بچے مختلف قسم کی اشیاء استعمال کرتے ہیں نشے والی، تو تشویشناک بات تو ہے. بالکل حکومت کو نوٹس لینا چاہیے. جو نشاور ادویات ہے یا نشے ہے، ہیروئن ہے یا کوکین ہے یا جو یہ ڈانسنگ پل ہے، ان پر سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ دوسری جو سائیکو ارباب ہے اس جیسا کوئی دوسرا کیس سامنے نہ آ سکے.